قرآن و حدیث میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وحی بیان ہوئی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں اور پیغمبروں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، جن میں صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ پیغمبروں کی زندگی اور سیرت کا ہر گوشہ حیات ہماری رہنمائی کرتی ہے، ایسی رہنمائی جو انسانی زندگی کے لیے قابل اتباع بن سکتی ہے اور جس کی پیروی انسانی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کی انہی عبرت آمود واقعات میں ایک انوکھا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی شروعات تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام اور فرما بردار بیوی ہاجرہ کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑ آئے جہاں میلوں تک نہ پانی ہے، نہ چرند و پرند اور نہ ہی آدم زاد۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش تب ہوئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد آپ کے گھر اولاد ہوئی تھی۔ یہی بیٹا آپ کے بڑھاپے کا سہارا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اس سخت آزمائش سے گزرنا تھا اور حکم الہی کو بجا لانا تھا، لہٰذا ایک لمبے سفر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر جزیرہ عرب کے ریگستان میں پہنچے۔ یہ وادی فاران کہلاتی تھی، جو پہاڑوں کے درمیان تپتے ہوئے صحرا کی ایک ایسی زمین تھی جہاں نہ درخت تھا، نہ پانی اور نہ ہی خوراک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور دل پر پتھر رکھ کر انہیں یہاں چھوڑ کر واپس شام کی طرف چل پڑے۔ 2 دنوں کے بعد جب کھانے پینے کے سامان اور پانی ختم ہو گیا، بھوک پیاس سے بچہ تڑپنے لگا اور ماں بے چین ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل کے لیے اس بنجر صحرا میں چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی ہاجرہ نے اس چشمے کا نام زمزم رکھا، جس سے 24 گھنٹے پانی روا رہتا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے پاس ایک خیمہ نصب کیا اور وہیں قیام کر لیا۔ آپ آس پاس سے کھجوریں توڑ لاتی اور زمزم کا پانی پی کر یہاں گزارا کرتی۔ اس طرح اللہ نے ماں اور بیٹے کے لیے بہترین رضا کا بندوبست کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل اسی فاران کی وادی میں صبر و شکر کے ساتھ رہنے لگے، لیکن اس سنسان اور بنجر صحرا میں حضرت ہاجرہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ رات کے وقت آپ کو صحرا کی عجیب خاموشی اور ویرانی میں خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن فاران کے اس بنجر وادی میں ایک کارواں کا گزر ہوا۔ یہ لوگ قبیلہ جرہم کے نیک صفت اور شریف لوگ تھے جو پانی کی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بنجر صحرا میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور پاس ایک عورت بچے کو لیے بیٹھی ہے، لہٰذا وہ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی کہ ہم اور ہماری عورتیں یہاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور انہیں یہاں آباد ہونے کے لیے اجازت دے دی، اور یوں کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ سنسان صحرا آباد ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آتے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کرتے، کچھ دن یہاں قیام فرماتے اور پھر واپس شام چلے جاتے تاکہ دعوت دین و تبلیغ کے کام سر انجام دے سکیں۔ یہاں مکہ میں بنی جرہم کی روزی میں اللہ نے خوب برکت دی۔ یہ لوگ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے جب بنی جرہم کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دی تھی تو یہ شرط رکھی تھی کہ زمزم کا چشمہ ان کی ملکیت اور جائیداد رہے گی، لہٰذا زمزم کا چشمہ اور اس کے ارد گرد کی زمین ہمیشہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے تصرف میں ہی رہی، اور بنی جرہم کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی جائیداد کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اس سے بی بی ہاجرہ کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ایسے صحرا میں اپنے معصوم بچے کے ساتھ اکیلے گزر بسر کرنا اور اس دور کے معاشرے میں قوت کے بل بوتے پر کسی چیز پر قبضہ قائم رکھنا کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔
بنی جرہم یہ جانتے تھے کہ حاجہ و اسماعیل اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور انہیں اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہے، اس لیے بنی جرہم نے اپنی قوت کے باوجود زمزم اور اس کے پاس کی زمین پر قبضہ کرنے کے بجائے حضرت حاجرہ سے اس کے پانی کے استعمال کے لیے اجازت لی تھی۔ وقت گزرا اور مکہ میں بہت سارے کچی مکان بن گئے۔ بنی جرہم کی آبادی میں بھی مزید اضافہ ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ حضرت اسماعیل لمبے قد کے خوبرو اور خوبصورت شخص تھے جنہیں دیکھ کر ہی ان کے اعلیٰ نسب کا اندازہ ہوتا تھا اور نوجوانی میں آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں۔ حضرت اسماعیل نہایت ہی خوش اخلاق، نرم طبیعت اور نیک صفت کے مالک تھے، جو آپ کی والدہ بی بی حاجرہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا اور پیغمبروں کے گھرانے کی شان تھی۔ حضرت اسماعیل کا بنی جرہم کے سرداروں سے بہت دوستانہ تعلقات قائم تھے اور بنی جرہم کبھی حضرت اسماعیل کو خود سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت اسماعیل کی مادری زبان عبرانی تھی کیونکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم ایک شامی شخص تھے، لیکن آپ نے قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ آپ بنی جرہم میں گھل مل گئے اور لوگ آپ سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے، لیکن ایک دن آپ کی والدہ حضرت حاجرہ وفات پا گئیں۔ ماں کی جدائی کا اسماعیل علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اب آپ یہاں اکیلے رہ گئے، چنانچہ آپ نے ارادہ کیا کہ اب والد کے پاس ملک شام چلے جائیں۔ لیکن بنی جرہم کے لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی۔ بنی جرہم نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت اسماعیل کی شادی اپنے ہی قبیلے میں کر دی جائے تاکہ آپ مکہ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لیں۔ چنانچہ قبیلہ بنی جرہم میں عمارہ بنت سعید نامی ایک خوش طبیعت اور خوبصورت خاتون تھی۔ بنی جرہم کے لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام سے ان سے نکاح کی درخواست کی تو آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ اس طرح عمارہ حضرت اسماعیل کی بیوی بن کر آپ کے گھر آ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام روز شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اس سے جو کچھ بھی ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ چونکہ شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا، چنانچہ کبھی کبھی فاقہ بھی کرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے اور دروازے پر دستک دی۔ بہو نے دروازہ کھولا اور سلام کیا، لیکن عمارہ نہیں جانتی تھی کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اسماعیل کہاں ہیں؟ عمارہ نے جواب دیا، وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی خیریت معلوم کی اور پھر عمارہ سے پوچھا، تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ عمارہ نے جواب دیا، بہت تنگ دستی سے وقت گزر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے رہن سہن اور حالات کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ ہم بدحالی میں جی رہے ہیں اور سختی اور قسم و پرستی میں زندگی کٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے عمارہ کی پریشانیوں کو بغور سنا اور فرمایا، جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ عمارہ حضرت ابراہیم کی بات سمجھ نہ سکی۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس گھر آئے تو انہوں نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ انہوں نے عمارہ سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ایک فلاں صفت کا ایک بوڑھا شخص یہاں آیا تھا اور مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے آپ کی خبر دی اور بتایا ہمارے حالات زندگی کیسی تنگدستی اور غربت سے کٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے فرمایا، کیا انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے کہنے کو کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ اسماعیل علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، وہ بزرگ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سے میری ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک پرہیزگار اور صابر و شاکر
خاتون کو گھر لائیں جو دکھ درد میں ان کی ساتھی ہو۔ لہٰذا بنی جرہم کے کچھ معزز لوگوں نے حضرت اسماعیل کو مشورہ دیا کہ ایک نیک صفت عورت ہمارے قبیلے میں موجود ہے جس کا نام رالہ ہے۔ بعض روایتوں میں اس خاتون کا نام سیدہ بنت مزاج لکھا گیا ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے ان کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا اور یوں انہوں نے اپنی بیٹی رالہ کا نکاح اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح رالہ آپ علیہ السلام کے گھر آ گئیں اور ایسا نیک شوہر ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پر آ کر کہا کہ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر رالہ پردے میں باہر آئیں اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ رالہ نے سمجھا کہ یہ بزرگ کوئی مسافر ہیں، لہٰذا ان سے کہا، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں اور مہمان نوازی کا موقع دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ رالہ نے نہایت ہی ادب اور حیا سے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی زمین سے رزق حاصل کرنے کو نکلے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے بی بی رالہ سے پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ رالہ نے عرض کیا، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت اچھے سے گزر بسر کر رہے ہیں، ہم خوشحال ہیں۔ اور پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا گھر میں کچھ غلہ یا گندم موجود ہے؟ تو بی بی رالہ نے جواب دیا کہ اگر آپ کو زیادہ راہ کے لیے اناج چاہیے تو میں ابھی انتظام کر دوں گی انشاءاللہ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ اے اللہ، ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رالہ سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کریں، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا، کیا آج کوئی آیا تھا؟ رالہ نے جواب دیا، ہاں، آج ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے جن کے چہرے پر جلال و جمال تھا، شیریں گفتگو تھی اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ شکار پر گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر اور حالات کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان سے عرض کر دیا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کچھ نصیحت بھی فرمائی تھی؟ تو رالہ نے جواب دیا، ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ بزرگ میرے والد محترم ابراہیم تھے اور وہ چوکھٹ تم ہو جس کے بارے میں انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اسے زندگی بھر ساتھ رکھنا چونکہ تم ایک نیک بیوی ہو۔ بی بی رالہ جرہم قبیلے کی تمام عورتوں میں سب سے دیندار اور پاک باز تھیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین اور توکل رکھتی تھیں اور ہر دکھ درد اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اسماعیل علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ انہیں دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ آخرت کی چاہت تھی۔ بی بی رالہ کو یہ احساس تھا کہ وہ ایک ذمہ دار پیغمبر کی بیوی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کا کام سونپ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کی ذمہ داری اس زمین پر توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت رالہ ہر حالات اور نازک موڑ پر اسماعیل علیہ السلام کی بہتر ہمسفر ثابت ہوئیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کی اولادوں میں برکت عطا کی اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے ہاں 12 بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل کی اولادوں میں سے کئی عرب قبیلے وجود میں آئے۔ اسماعیل اور بی بی رالہ کے انہی 12 بیٹوں میں ایک کا نام کردار تھا جن کا نام عربی تاریخ و تراث میں بھی درج ہے۔ انہی کردار کی نسل سے ایک نامور قبیلہ قریش وجود میں آیا جن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق اور پیغام پوشیدہ ہیں۔ سب سے اول یہ کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیسا طرز عمل ہونا چاہیے۔ عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی امارہ کی باتوں سے اس کا ناشکرا ہونا، دنیاوی عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ بے وفا ہونا صاف پتہ چل رہا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو علیحدگی کی نصیحت کی، کیونکہ نیک بیوی ہمیشہ اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے اور ہر کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا رونا نہیں روتی، اور یہ خصلتیں نبی کے گھرانے کی شایانہ شان نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق و تزکیہ نفس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو بے شکایت بنا لے، اور کسی شخص سے بھی کوئی شکایت ہونے کے باوجود وہ پوری طرح سے ایک مثبت سوچ والا انسان بن جائے۔ جبکہ بہترین بیوی کی خوبیوں میں ایک خوبی شوہر کی فرما برداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور برے حالات میں خاوند کا ساتھ دینا ہے۔ ایک نیک خاتون کی پہچان یہ ہے کہ اگر ضروریات زندگی اور اسباب میں کوئی کمی ہو تو وہ اس پر بھی خوشی کا اظہار کرے اور صبر و شکر کرے، اور یہی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دنیا کے متاع میں سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔